السلام علیکم. آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. میں آپ کو سنا رہی ہوں ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ایک قتل کیس رودات جس کا نام ہے کشش زر. تو چلیں شروع کرتے ہیں. اگلے روز میں دفتر سے اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا کہ مقصود علی میرے کمرے میں داخل ہوا. اس نے نہایت دوستانہ انداز میں مجھے سلام کیا اور کہا، بیگ صاحب آپ مجھ سے کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں. سوری مسٹر مقصود علی، میں نے خشک لہجے میں کہا، میں اس وقت بہت مصروف ہوں. اگر آپ کسی کام کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں تو مطلب کی بات کریں. بیگ صاحب بات یہ ہے کہ طالب حسین میرے باس بھی ہیں اور محسن بھی. میں ان کے خلاف بیان نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں نے یہ سارا بیان پولیس کے دباؤ میں آ کر دیا ہے. تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ دراصل میں طالب حسین کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں. اچھا تو پھر میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مل جل کر کوئی صورت نکالی جائے. سوری، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. آپ میرا مطلب نہیں سمجھے. میں اپنی مدد کی بات نہیں کر رہا، آپ کے موکل کی مدد کی بات کر رہا ہوں. آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بری ہو جائے اور میں بھی یہی چاہتا ہوں. آپ اس بات کو فی الحال بھول جائیں کہ میں کیا چاہتا ہوں. اپنی بات کریں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ طالب حسین کی مدد کی آڑ میں بات نہ کریں. میں بخوبی جانتا ہوں کہ آپ کو اس کے ساتھ کتنی ہمدردی ہے. اس نے کرسی پر پہلو بدلا، بولا، کل آپ نے مجھ پر جو جرح کی ہے اس سے میں خاصی پریشانی محسوس کر رہا ہوں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قانون میں بڑی گنجائش ہوتی ہے. وکیل اگر ہوشیار ہو تو اچھے خاصے بے گناہ آدمی کی گردن میں بھی پھندا ڈال سکتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے کو زیادہ طول نہ دیں. اچھا، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے میز پر بازو اٹکائے اور ذرا سا آگے ہو کر بولا، فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ آپ حکم تو کریں کہ کتنے فائدے میں آپ خوش ہو جائیں گے. میں نے رازدارانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، اس قسم کی گفتگو یہاں مناسب نہیں رہے گی. آپ ایسا کریں کہ آج شام میرے غریب خانے پر آ جائیں، وہاں اطمینان سے بیٹھ کر بات کریں گے. وہ خوش ہو گیا. اس نے سمجھا کہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے، لیکن میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حقیقت کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا. وہ میرے گھر کا پتہ لے کر رخصت ہو گیا. گھر پہنچ کر میں نے اپنی اسٹڈی میں ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر دیا. تقریباً 7:45 بجے ملازم نے آ کر بتایا کہ مقصود علی نام کے ایک صاحب ملنے آئے. میں اس وقت اسٹڈی میں انتظار ہی کر رہا تھا. میں نے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا اور ملازم سے پوچھا، کیا نام بتایا؟ جی کوئی مقصود علی صاحب ہیں. ملازم نے کہا، اچھا اندر لے آؤ. لمحے بھر کے بعد ملازم مقصود علی کو اسٹڈی میں پہنچا کر دروازے میں رک گیا. آئیے مقصود علی صاحب، تشریف رکھیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے ایک پیکٹ جو سنہرے کاغذ میں لپٹا ہوا تھا میز پر رکھ دیا. بولا، یہ میں بھابھی کے لیے ایک حقیر سا تحفہ لایا ہوں، آپ انہیں میری طرف سے پیش کر دیں. کیا چیز ہے یہ؟ بنارسی ساڑی ہے. پوری بازار سے گزر رہا تھا تو یہ ساڑی مجھے پسند آ گئی. مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اس معاملے میں مایوس ہونا پڑے گا. جی کیا مطلب؟ کیا آپ یہ تحفہ قبول نہیں کریں گے؟ ہاں کچھ ایسی بات ہے. فی الحال بیوی کی نعمت سے محروم ہوں. ہاں تو آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ چائے ٹھیک رہے گی. جلدی سے 2 اچھی سی چائے بنا کر لے آؤ. ملازم کے جانے کے بعد دوبارہ مقصود علی کی طرف متوجہ ہوا. جی مقصود صاحب، میں سیدھی اور اسٹریٹ فارورڈ بات پسند کرتا ہوں. بات تو آپ سمجھ ہی چکے. مجھے تو آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ کی خدمت میں نذرانہ کیا پیش کروں. میں نے رازدارانہ لہجے میں کہا، اصل مسئلہ فنگر پرنٹ کا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جج فنگر پرنٹ حاصل کرنے کا آرڈر جاری کر چکا ہے. اس نے فکر مندی سے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یک طرفہ فنگر پرنٹ سے کچھ ثابت نہیں ہو سکے گا. اگر آپ اس معاملے میں خاموش رہیں گے تو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. میں نے مایوسی سے سر ہلایا. میری خاموشی سے اب کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے جس انداز میں فنگر پرنٹ کے معاملے کو عدالت میں اٹھایا تھا، اس سے جج بھی اور وکیل استغاثہ بھی یہ سمجھ گیا ہوگا کہ فنگر پرنٹ کے ضمن میں میرا روئے سخن آپ کی طرف تھا. اب اگر میں خاموش بھی رہا تو جج از خود آپ کے پرنٹ لینے کا حکم دے سکتا ہے. میری ساری جرح کا مرکز یہ بات تھی کہ کار آپ نے چوری کی ہے.
اس کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی. بولا میں کسی کو کچھ دے دلا کر گاڑی صاف کروا دیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اس کام کے لیے مال خانے کی ڈیوٹی دینے والا سپاہی ٹھیک رہے گا. یہ بڑی ہوشیاری سے کرنے والا کام ہے. ذرا سی غلطی سے گڑبڑ ہو سکتی ہے. آپ بالکل فکر نہ کریں. اس نے کہا میں 5,000 روپے سپاہی کے ہاتھ پر رکھوں گا. 500 روپے تنخواہ پانے والا سپاہی 5,000 میں 50 گاڑیاں صاف کر سکتا ہے. اتنے میں ملازم چائے لے کر آ گیا. چائے کے دوران معاملے کے دیگر پہلوؤں پر بات ہوتی رہی، لیکن اس بات چیت کا جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. اگلے روز عدالتی کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سب سے پہلے کیس کے انکوائری آفیسر کو فون کیا. رابطہ ملنے کے بعد میں نے کہا ہیلو انسپکٹر صاحب، میں پیری میسن بول رہا ہوں. کیا؟ کون؟ پیرو میسن یعنی پیرو راج؟ اس نے قریب بیٹھے کسی شخص سے بات کی. یہ کوئی راج ہے، پیرو نام بتاتا ہے. شاید ہیڈ آفس والوں نے بھیجا ہے. یہاں مرمت کا کام تو بہت ہے، بلا لیتے ہیں. او ہیلو پیرو چاچا، اپنی کنڈی کانڈی لے کر ادھر ہی آ جاؤ، کام یہاں بہت ہے. او بھائی بھتیجے، میں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ بول رہا ہوں. ہیں مرزا امجد بیگ؟ آپ کی لائن بیچ میں کیسے مل گئی؟ ابھی تو کوئی پیرو راج بات کر رہا تھا. فرمائیے کیسے زحمت کی ہے آپ نے؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو امریکی لٹریچر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ کی باتیں سن کر مرحوم سٹینلے گارڈفر کی روح چیخ اٹھی ہوگی، لیکن آپ ان باریکیوں کو کیا سمجھیں گے؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی ٹھوس بات کی جائے. میرے پاس ایک 5,000 روپے کا نسخہ ہے. میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. آپ ایسا کریں، سارے کام چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں، میرے دفتر میں. بات ذرا پردے کی ہے. 5,000 کا نام سن کر وہ گولی کی طرح میرے دفتر میں پہنچ گیا. رسمی کلمات کے بعد میں نے دراز سے چھوٹا سا کیسٹ پلیئر نکالا اور مقصود علی کی بات چیت والی کیسٹ چلا دی. اس نے بڑے غور سے ساری بات چیت سنی اور اٹھتے ہوئے بولا شکریہ بیگ صاحب، مجھے فوراً مال خانے پہنچنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مقصود علی میرے پہنچنے سے پہلے ہی ہاتھ کی صفائی دکھا جائے. میں صرف ایک بات چاہتا ہوں، میں نے اسے روکتے ہوئے کہا. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ مقصود علی سے 5,000 وصول کرتے ہیں یا 10,000. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجرم بچ کر نہ جانے پائے. اس نے پرخیال لہجے میں کہا آپ کوئی فکر نہ کریں پیری میسن صاحب. اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا. چند روز بعد پولیس نے مقصود علی کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کر لیا. اگلی تاریخ پر میں نے ایک بار پھر طالب حسین کی درخواست ضمانت داخل کی جو منظور ہو گئی. اس تاریخ پر استغاثہ کے مزید گواہ پیش ہوئے. ان کی تعداد 3 یا 4 تھی. وہ محلے کے آدمی تھے. ان میں سے 2 نے یہ بیان دیا کہ ایکسیڈنٹ کے بعد انہوں نے نیلے رنگ کی مزدہ کار کو رکتے دیکھا تھا. نیز یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا کار سے نکل کر تیزی سے گلی میں داخل ہو گیا تھا. مقصود علی کی گرفتاری کے بعد کیس کی نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی تھی. لہٰذا میں نے عدالت سے درخواست کی کہ پولیس کو کیس کا از سر نو چالان پیش کرنے کا حکم دیا جائے، اور چونکہ میرا موکل بے گناہ ہے اس لیے اسے باعزت بری کر دیا جائے. اس پر عدالت نے مجھے اپنے موقف کے حق میں دلائل پیش کرنے کا حکم دیا اور 15 دن کی تاریخ دے دی. اس تاریخ پر دلائل سے قبل میں نے عدالت کی اجازت سے صرف ایک گواہ کو پیش کیا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس گواہ کی بات کر رہا ہوں. نادرہ کو گواہی دینے پر آمادہ کرنے کے لیے مجھے بہت محنت کرنا پڑی تھی. مجھے پتا تھا کہ وکیل استغاثہ اس سے فضول قسم کے سوالات کرے گا، لیکن وہ ایک ایسی مجبوری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا. نادرہ نہایت اعتماد کے ساتھ کٹہرے میں آئی اور کہا میں کوئی لمبا چوڑا بیان دینے نہیں آئی. میں صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ طالب حسین دسمبر کے روز تقریباً 5:45 بجے ہمارے گھر آئے تھے. رات ہمارے گھر میں رہے تھے اور اگلے روز یعنی 7 دسمبر کو صبح 9 بجے رخصت ہو گئے تھے. اتنی بات کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گئی. جج کے استفسار پر میں نے کہا کہ میں کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا. لہٰذا وکیل استغاثہ جج کی اجازت سے سوال کرنے کے لیے سامنے آیا. مس نادرہ، اس نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، آپ کو یہ پرانی بات اتنی اچھی طرح سے کیسے یاد ہے کہ ملزم طالب حسین کس تاریخ کو کتنے بجے آپ کے گھر آئے تھے اور کتنے بجے رخصت ہوئے تھے؟ یہ بات مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں نے صبح عامر کے ایکسیڈنٹ کی خبر پڑھی تھی اور اگلے روز طالب حسین کی گرفتاری کی خبر پڑھی تھی. میں نے نادرہ کو چند امکانی سوالوں کے جواب سمجھا دیے تھے اور وہ بڑے اعتماد سے جواب دے رہی تھی. مس نادرہ، آپ اتنے عرصے کے بعد گواہی دینے کے لیے کیوں آئی ہیں؟ وکیل صاحب،
میں صفائی کی پہلی گواہ کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہو رہی ہوں۔ اس بات کا جواب تو آپ دیں کہ آپ نے اپنے گواہوں کو اتنی دیر میں کیوں بھگتایا ہے؟ کاظم حسین نے کندھوں کو جھٹکا دیا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کو فوراً پولیس کے پاس جانا چاہیے تھا۔ کیا اس کے بعد مجھے عدالت میں نہ آنا پڑتا؟ بی بی آپ سوال نہ کریں، صرف سوال کا جواب دیں، کاظم حسین نے کہا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ملزم طالب حسین سے کیا رشتہ ہے؟ کوئی نہیں، نادرہ نے آنکھ جھپکے بغیر کہا۔ تو پھر انہوں نے آپ کے گھر میں کیوں رات گزاری؟ نادرہ نے تیزی سے کہا۔ وکیل صاحب، کیا آپ نے کبھی کسی غیر رشتہ دار کے گھر میں رات نہیں گزاری؟ اور کیا کسی غیر رشتہ دار کے گھر میں رات گزارنا قانوناً جرم ہے؟ آپ تو مجھے انتہائی غافل انسان معلوم ہوتے۔ میں نے ایک سروے رپورٹ پڑھی تھی جس میں لکھا تھا کہ پاکستان میں روزانہ تقریباً 10 لاکھ افراد مختلف وجوہات کی بنا پر غیر رشتہ داروں کے گھروں میں رات گزارنے پر مجبور ہوتے۔ اگر کوئی اور گواہ ہوتا تو جج اس سے ٹوک دیتا، لیکن نادرہ کی برجستگی سے جج بھی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وکیل استغاثہ نے گردن سہلاتے ہوئے جج کی طرف دیکھا، پھر بولا، مس نادرہ، آپ عدالت کے وقار کا خیال رکھیں اور جو سوال کیا جائے اس کا سیدھا اور صحیح جواب دیں۔ آپ بھی عدالت کے وقار کا خیال رکھیں، نادرہ نے چمک کر کہا۔ آپ میری عزت اچھالنے کے لیے غیر متعلق سوالات کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی اور فضول سوال کیا تو میں آپ پر حد کی عزت کا دعویٰ دائر کر دوں گی۔ بی بی آپ غیر ضروری بحث میں نہ الجھیں۔ کاظم صاحب، آپ بھی غیر ضروری سوال نہ کریں، جج نے کہا۔ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ کاظم حسین معقول سوال کی طرف آتے ہوئے بولا کہ ملزم طالب حسین نے 6 دسمبر کی رات آپ کے گھر میں گزاری تھی؟ میں سچ بول رہی ہوں اور یہی سب سے بڑا ثبوت ہے۔ پھر اس نے ڈرامائی انداز میں اپنے پرس کے اندر سے طالب حسین کے کار کی چابیاں نکالیں اور جج کے سامنے کر کے بولی، اور دوسرا ثبوت یہ چابیاں ہیں، یہ طالب حسین کی بلو مزدا کی چابیاں ہیں۔ یہ چابیاں آپ کے پاس کیسے آئی ہیں؟ طالب حسین رات ہمارے گھر میں رہے تھے، ان کی کار باہر سڑک پر کھڑی تھی۔ ایکسیڈنٹ کی خبر پڑنے کے بعد انہیں کار چوری ہونے کا علم ہوا۔ جاتے وقت وہ افراتفری میں چابیاں ہمارے گھر میں بھول گئے۔ جج نے اور وکیل استغاثہ نے باری باری چابیوں کا معائنہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کاظم حسین نے نادرہ سے کوئی اور سوال نہیں کیا۔ نادرہ کٹہرے سے نکل کر عدالت سے باہر چلی گئی۔ طالب حسین اور مقصود علی دونوں ملزموں کے کٹہرے میں کھڑے تھے۔ مقصود علی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ طالب حسین چونکہ ضمانت پر رہا ہو چکا تھا، اس لیے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں تھی۔ وہ جج کی اجازت سے دلائل دینے کے لیے سامنے آیا۔ جناب عالی، گواہوں اور شہادتوں کی روشنی میں یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ملزم طالب حسین بے گناہ ہے اور اسے سازش کا شکار بنایا گیا ہے۔ صفائی کی گواہ مس نادرہ نے بھی ابھی عدالت میں جو چابیاں پیش کی ہیں وہ طالب حسین کی مزدا کار کی اوریجنل چابیاں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حادثے کے وقت جو چابیاں کار میں پائی گئی تھیں وہ اصل نہیں ہیں۔ یہ حادثہ در حقیقت ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا گیا تھا۔ میرے موکل کے خلاف گہری سازش کی گئی ہے۔ جن چابیوں سے 6 دسمبر کی شام کو کار چوری کروائی گئی تھی وہ بہت پہلے تیار کروا لی گئی تھی، اور یہ کام کوئی ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جس کی چابیوں تک دسترس رہی ہو۔ میں نے کن اکھیوں سے مقصود علی کی طرف دیکھا، اس کی دہشت دیدنی تھی۔ جناب عالی، یہ بات آپ پہلے ہی سن چکے ہیں کہ قتل کا دوسرا ملزم مقصود علی اکثر و بیشتر طالب حسین کی کار استعمال کرتا تھا، لہٰذا اس کے لیے کار کی ڈپلیکیٹ چابیاں تیار کروانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جناب عالی، مقتول عامر کی ماں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اس کے بچے کو جائیداد کی خاطر قتل کیا گیا ہے۔ یہ بات اس شخص پر زیادہ چسپاں ہوتی ہے جو مقتول کی بیوہ ماں سے شادی کا خواہش مند ہو۔ جہاں تک ملزم نمبر 1 کا تعلق ہے، وہ عامر کی وفات کے باوجود اس کے حصے کی جائیداد پر قابض نہیں ہو سکتا۔ یہ بات عدالت کے علم میں آ چکی ہے کہ ملزم نمبر 2 یعنی مقصود علی فاخرہ یاسمین سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن عامر اس شادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا، لہٰذا یہ اس کے جرم کا دوسرا محرک ہے۔ جناب عالی، اب میں ایکسیڈنٹ کی نوعیت کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پولیس رپورٹ کے مطابق نیلی مزدا کار حادثے سے تقریباً 48 گز دور کھڑی تھی۔ نیز آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ حادثے کے وقت کار کا انجن ورکنگ آرڈر میں تھا اور ہیڈ کانسٹیبل جان محمد گاڑی چلا کر تھانے لے گیا تھا۔
یہاں طبعی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملزم فرار ہونا چاہتا تھا تو اسے گاڑی چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ گاڑی چالو حالت میں تھی، اگر حادثے کے فوراً بعد انجن بند ہو جاتا تو ایک دوسری بات تھی، لیکن ملزم حادثے کے بعد کار کو 48 گز دور لے گیا۔ یہ ایک اچھا خاصا فاصلہ ہے، جیسا کہ بعض بچوں کا بیان ہے کہ ملزم گاڑی کو چلا کر وہاں لے گیا تھا، پھر اس نے انجن بند کیا، چابیوں کو سوئچ میں ہی رہنے دیا اور دروازہ کھول کر گلی میں غائب ہو گیا۔ اگر ملزم طالب حسین گاڑی چلا رہا ہوتا تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتا۔ گاڑی چھوڑ کر فرار ہونے کا یہ مطلب ہوتا کہ وہ جائے حادثہ پر اپنا شناختی کارڈ چھوڑے جا رہا ہے۔ لیکن جب ہم سازش والے پہلو کو ذہن میں رکھ کر اس معاملے پر غور کرتے ہیں تو یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ ملزم مقصود علی نے قتل کا منصوبہ اس طریقے سے ترتیب دیا تھا کہ قتل کا الزام طالب حسین پر آ جائے اور وہ صاف بچ جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر مجرم کی طرح اس سے بھی کئی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ مثلاً اس نے طالب حسین کی کار کی ڈپلیکیٹ چابیاں تیار کروائیں اور غالباً بدحواسی میں انہیں کار کے اندر ہی چھوڑ گیا۔ منصوبے کے مطابق وہ کار کو جائے حادثہ پر چھوڑ جانا چاہتا تھا تاکہ حادثے کی ذمہ داری کار کے مالک پر آئے، لیکن اسے یہ خیال نہیں آیا کہ ایک چالو کار کو جائے حادثہ پر چھوڑ جانا ہرگز عقل مندی نہیں۔ ایک غلطی اس نے یہ کی کہ کار کو کافی فاصلے پر لے جا کر چھوڑا۔ اگر کار مقتول کے آس پاس کھڑی پائی جاتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ ڈرائیور بدحواسی میں کار چھوڑ بھاگا۔ سب سے بڑی غلطی اس نے یہ کی کہ کار پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات مٹانے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ شاید اس کو یہ معلوم نہیں کہ پاکستان کے محافظ قانونی اداروں میں بھی فنگر پرنٹ کے ماہرین موجود ہیں۔ جناب عالی، گزشتہ پیشی پر جب میں نے آپ سے فنگر پرنٹ لینے کی درخواست کی تو ملزم بدحواس ہو گیا اور بھاگا میرے پاس آیا۔ اس نے ایک تگڑی رقم مجھے رشوت میں پیش کرنا چاہی اور یہ خواہش ظاہر کی کہ میں فنگر پرنٹ والے معاملے کو طول نہ دوں۔ میں حقیقت معلوم کرنے کے لیے بظاہر ملزم کی سازش میں شریک ہو گیا اور مزید بات چیت کے لیے اسے گھر پر بلایا۔ اس موقع پر میری اس کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اسے میں نے ریکارڈ کر لیا۔ یہ کیسٹ اس وقت میرے پاس موجود ہے جسے عدالت کے حکم پر سنایا جا سکتا ہے۔ پھر ملزم نے مال خانے کے محافظ کو حادثے میں ملوث کار کو صاف کرنے کے لیے رشوت پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ یہاں پر یہ بتا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ گارڈ نے ایک نیلی مزدا کار صاف ضرور کی تھی، لیکن اس پر غلط نمبر پلیٹیں لگی ہوئی تھیں۔ باقی قصہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے عدالت میں اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، ملزم نے جرح کے دوران اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ طالب حسین نے پیسے کے معاملے میں کبھی ہیرا پھیری نہیں کی اور اس کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک رہا ہے۔ دوسری طرف وہ طالب حسین کو قتل کے الزام میں پھانسنے کے لیے پوری طرح کوشاں نظر آتا ہے۔ یہ بات بھی عدالت کے علم میں آ چکی ہے کہ ملزم مقصود علی حادثے کے فوراً بعد جائے حادثہ پر موجود پایا گیا تھا۔ خود ملزم نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے، لیکن اس کے برعکس کسی ایک گواہ نے بھی یہ شہادت نہیں دی کہ اس نے ملزم طالب حسین کو وقوعے کے آس پاس دیکھا تھا۔ جناب عالی، گو اس بات پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی شخص گھر میں کس دروازے سے داخل ہوتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں بعض چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ چند گواہوں نے نیلی مزدا کے ڈرائیور کو ایک ایسی گلی میں داخل ہوتے دیکھا تھا جو آگے جا کر مسز ارشد حسین کے گھر کی عقبی گلی کی طرف مڑ جاتی ہے۔ پھر کیا اسے بھی محض اتفاق کہا جائے کہ اس روز ملزم مقصود علی اپنی اسکوٹر پر نہیں آیا تھا؟ یہ ساری باتیں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ملزم مقصود علی نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت طالب حسین کی کار کی ڈپلیکیٹ چابیاں تیار کروائیں، ایک خاص موقع پر اس کی کار چوری کی، ایکسیڈنٹ کے ذریعے عامر کو ہلاک کیا، کار جائے حادثہ سے تھوڑی دور کھڑی کی اور عقبی گلی سے مسز فاخرہ یاسمین کے گھر پہنچ گیا۔ فاخرہ یاسمین کی والدہ کی گواہی کے مطابق ادھر فاخرہ سامنے والے دروازے سے باہر نکلی، ادھر مقصود علی پچھلے دروازے سے اندر آیا۔ جناب عالی، ان دلائل کی روشنی میں فاضل عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے موکل کو باعزت بری کیا جائے اور پولیس کو مقدمے کا نیا چالان پیش کرنے کا حکم دیا جائے۔ جج نے میرے دلائل سننے کے بعد بعض رسمی کارروائیوں کی تکمیل کے لیے فیصلہ اگلی تاریخ تک ملتوی کر دیا۔ اس دوران میں بعض رپورٹوں کا انتظار بھی تھا، ان میں فنگر پرنٹ کی رپورٹ بھی شامل تھی۔ اگلی تاریخ پر جب فنگر پرنٹ کی رپورٹ آئی تو میرا اندازہ صحیح نکلا، کار پر مقصود علی کے فنگر پرنٹ بھی موجود تھے۔ عدالت نے طالب حسین کو باعزت بری کر دیا اور پولیس کو کیس کا نیا چالان پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ کیس تاحال زیر سماعت ہے۔
چند روز بعد طالب حسین اپنی باعزت بریت کی خوشی میں چند تحفے لے کر میرے پاس آیا۔ اس کے پیچھے ایک خاتون بھی تھی۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ وہ فاخرہ یاسمین تھی۔ اس نے پرنٹڈ شلوار قمیص کے اوپر سیاہ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور مجھ سے نظریں ملاتے ہوئے کترا رہی تھی۔ میں نے اسرائے مذاق کہا، دشمنوں کو شانہ بشانہ دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے، یہ ہتھیار ڈالنے کی تقریب کب منعقد ہوئی ہے؟ طالب حسین نے خوش دلی سے کہکا لگایا، بولا، بیگ صاحب، عورت کی دشمنی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ پہلے انہوں نے مجھے قانون کے ذریعے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے بچا لیا، مگر اب انہوں نے مجھے قتل کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے، اس سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جی ہاں، میں نے فاخرہ یاسمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو شخص ایک مسکراہٹ سے مر سکتا ہو اس پر گولی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ فاخرہ یاسمین نے جھجکتے ہوئے کہا، اس وقت تو آپ بہت شریف آدمی لگ رہے ہیں۔ جی، میرا حیرت سے منہ کھل گیا، کیا میں کسی وقت بدمعاش بھی لگتا ہوں؟ آپ جب عدالت میں مجھ پر جرح کر رہے تھے تو میرا دم نکلا جا رہا تھا۔ آپ کا ہر سوال گولی کی طرح آ کر لگتا تھا۔ جب آپ سوال کرنے کے لیے پر تولتے تھے تو میرے گھٹنے کانپنے لگتے تھے۔ میں نے اس کی بات پر کہکا لگا کر کہا، اس کے باوجود آپ نے اپنی گھبراہٹ کا پتہ نہیں چلنے دیا۔ یہ یہاں آتے ہوئے ڈر رہی تھی، انہیں خطرہ تھا کہ آپ گھر میں بھی ویسی سوالات نہ شروع کر دیں۔ میں نے فاخرہ سے کہا، آپ ذرا اپنے گھٹنے مضبوط کر لیں، میں آپ سے ایک سوال ضرور کروں گا۔ کیا یہاں بھی مجھے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا؟ نہیں، یہاں بغیر کٹہرے کے کام چل جائے گا۔ سوال بڑا مختصر ہے، صرف اتنا بتا دیں کہ طالب حسین کو کب ماں کے گھٹنے سے الگ کر رہی ہیں؟ وہ جھیپ سی گئی۔ طالب حسین نے کہا، اس کے برعکس یہ خود بھی میری ماں کے گھٹنے کا سہارا لینے آ رہی ہیں۔ کیوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی؟ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔